اور تد اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا رمضان شریف کے اندر ایک رات ایسی ہے جہاں وہ خیر و برکت تو محروم رہ گیا، ہر شے تو محروم لٹیا گیا، کھ بھی نہیں وہ پلے، ایڈا نفے دا سودا برباد ہو گیا۔ اور کئی بیچارے پریشان ہوندے کیونکہ شیطان تنگ کردا نا، تے اس دور سے بالکل فتنیاں دا شکار ہے لوگ، بھائی جی وہ کتے دن ہوندا کتے رات ہوندی ہے، پھر لیلۃ القدر اتھے کی بنوں گا، کیسے پاگل بھائی جدو ایک وقت دے نال برکات رکھ دیں گے کیا جڑا فجر دی نماز پڑھیا سواب، وہ فجر جدوں آندی جو سارے علاقے نوں اسے سواب ملتے جان، پریشان ہوندی کہڑی گل۔ تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے عقل دے آنے ہو وہ کوئی اکھ چمکن دے برابر گزر گئی، وہ ایک رات ہے، امریکہ جدوں آؤ گی اتنے انہوں نے اجر ملے گا، اتنے جدوں آؤ گی اتنے انہوں ملے گا، کوئی مسئلہ نہیں، مگر لوگ جان کے ایک مسئلہ بنا لیں گے، ایک سوال پریشان بھی وہ رات کا کی بنوں، رات جدوں آؤں جاؤ گی جتھے حتی مطلع الفجر، صبح آن تک ادھر اس علاقے لیے وہی برکتاں دی رات منگن سب کچھ ٹھیک ہے، تے کوئی نہیں ہونا بے سونا جڑا بن جانا دعا تے پانی جڑا دودھ بن جانا، یہ کالیاں کولوں بنائیاں، کئی جاگتے رہندے جی ٹب چ پانی پا کے بیٹھے دودھ بنیا کہ نہیں، بیوقوف لوگ دین نو بدنام کرتے، کوئی دودھ شدھ نہیں بننا، صرف یہ ہے کہ جاگو گے اللہ کو منگو گے قسمت ترجو، اللہ تعالیٰ انعام فرماؤ گا، برکتاں دو گا، خیر و برکت دی رات۔ اور باقی جدوں اس رات پڑھیا سی اے جڑی آیت شروع لیلۃ مبارکہ کہ برکت والی رات، برکت دا معنی نما بس زیادہ ودے جانا اور زیادہ ہوندے جانا، اس تو فرمایا اس دن جو کہ میں انعام تقسیم کرنا وہ دی کوئی حد بنا ہونا، کوشش کرو۔ تو رمضان المبارک میرے اور تمہارے دروازے سے ہوں، اس پاروں بالکل دروازہ کھٹکھٹا رہا کہ اٹھ کھڑے ہو آ گیا میں، اللہ کرے کہ تھوڑے دن جڑے مینوں تانوں زندگی مل جائے، کیونکہ لمحے ایک دا بھی اعتبار نہیں ہونا تے ہی چاہیے نا، اللہم بارک لنا فی شعبان و بلغنا رمضان، اے دعاواں منہ تے ہون کہ اللہ اے شعبان بھی ساڑی برکت دا ہوئے تے اوکھیاں سوکھیاں رمضان تک پہنچا دے، ہاں رمضان دے دروازے چ وڑ گیا تے کڈی وڈی گل ہے، فتحت ابواب الرحمۃ، فرمایا رمضان نہیں شروع ہوا رحمت دے دروازے کھولے، اللہ نے آکھیا لٹ لو۔ اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دا جدو پڑھیا نا فرمایا مزمار، بڑی اچھی تشبیہ، کوئی عالم نہیں یہ کہہ سکے، مزمار ریس کورس گراؤنڈ نو آدھی، گھوڑے تیار ہے اتنے لوگ بہ گئے، لائن لگ گئی ہے، تیار کھڑے، اشارہ ہونا دوڑو، ریس شروع ہو جانی، اسے فرمایا کوئی جت گئے کوئی ہار گئے، عید والے دن کئی خائب و خاسر ہے، کچھ نہیں رہ پلے رہا ناکام ہو گئے، انہوں نے دن ضائع کر دی، اور کچھ کامیاب ہو گئے، خوشی ہونا دی، یہ مزمار ایک ریس کورس ہے گراؤنڈ جے چاہ کیا گھوڑے دوڑونے، ایک دوجے تو اگے لنگن دی کوشش کرو، انہاں دنوں چ اللہ ویکھدا کہ کون نیکیاں چگے بڑھ رہا، اور 3 نیکیاں تو ایسا جنہوں نے گم ہی نہیں کرنا چاہیے، بالکل انہوں کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اور یہ لیے دعا کلا کلا نوٹ کر لو، میں اپنے بچوں کو چھپا کے تقسیم کر دو رمضان تک ایک ایک دی زبان سے ہوئے، اللہم ارزقنا صیامہ و تلاوت القرآن فیہ، اے اللہ اس مہینے دے اندر سانوں تو روزے دی بھی توفیق دے اور تلاوت قرآن دی بھی توفیق دے، اور رات نو جڑا جاگنا ہے یہ بھی توفیق دے، 3 نیکیاں جڑیاں ضائع نہیں ہونی چاہیے، اللہ مرزقنا صیامہ و تلاوت القرآن فیہ و قیامہ، اے اللہ انہاں دنوں چ جاگن دی بھی توفیق دے، جاگن جوگن دے مسئلے بہت چھڑ دیو، زیادہ بحث نہیں کرنی، تہجد کسے چکر چ نہیں، نہ 20 نہ 8 ساریاں لوگوں کو پڑھن دیو، تہجد دے پیچھے پہ جاؤ، جڑی حضرت عمر پڑھتے سی، علی پڑھتے سی، عثمان پڑھتے، رسول اللہ پڑھتے، یہ تراویح جائز ہے کہ ناجائز ہے کہ کنیاں کنیاں مناظرہ کرن دے لوگوں، نماز تہجد قیام جڑا اصل ہوا کہ اس ویلے پڑھو 11 رکعتاں اللہ دے حکم نال، نالے سنت دی پیروی نالے سب تو اعلیٰ اجر، اس ویلے دا جاگنا وہ برابر کوئی شے نہیں، یہ ٹھیک ہے رواج پی جانا دنیا پھر وہ مگر لگ جاتی، کوئی بندہ یہ نہیں وکھا سکتا بھی عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ میں تو ایک نے بھی یہ پڑھی، حضرت عمر نے صاف اعلان کیا کہ لوگوں یہ نماز بہتر ہے جی 100 نہیں دے، اے صحیح بخاری مسلم نہیں، حضرت عمر کا سنتا نہیں چاہتے، رسول خدا نے آخیا کہ نفل جڑے نمازاں گھراں چ بہتر ہے، چھڑ دیتا سب کچھ، یہ چونکہ الو سیدھا ہویا وے حافظاں کچھ لبدا، نال جان چھٹی ہے تہجد ویلے کتنے اٹھنا نیند خراب کرنی، نال لگتا ہے نبیڑو 15-20 منٹ سے 20 مکا دیں، یہ قیام ہے، قیام لیل کرو پچھلے ویلے دا او دا کرو، اللہ مرزقنا صیامہ و قیامہ و تلاوت القرآن فیہ، اے اللہ اس مہینے 3 شیاں دی سانوں توفیق دیں، او دے اسی رہ نہ جائیے، نمازاں پڑھیے، قرآن تلاوت کریے، اور اس مہینے کا سارے تو بڑا ذکر ہے بھی قرآن شروع ہوا اس مہینے کے اندر، اس تو ساریاں کتاباں پڑھ جاؤ، ٹھپ کے رکھ دو، تالے لا دیو، کوئی نہیں مسئلے مسائل دیاں پڑھنیاں، قرآن ہی صرف پڑھو، قرآن دے سوال لے آؤ، قرآن وال لگ جاؤ، قرآن اس مہینے کی خاص دولت ہے، قرآن شریف پر لگو،
وہ شروع تو لے کے آخر تک مطالعہ کرو، ایک ایک سوال جڑا اس دے بارے پیدا پوچھو، مزہ آوے کہ قرآن دا مہینہ قرآن والا، اور قیام جڑا رات دا جگنے، اور نال دعا پھر اللہم صلی مولانا کہ اللہ اے مہینہ سالی سلامت رکھیں، بالکل ٹھیک ٹھاک رکھیں، کوئی نہیں وتسلم منا، اور سارے کو قبول بھی کر لیں، یہ نہ ہوئے بھی 30-29 دن کھپیے مڑ کے کو نقش کر کے منہ سے مارتا جائے جا لے جا تیری کوئی بات نہیں، فرمایا تسلم منا، ہاں سلامت ہوئی اس مہینے نو ساڑی رکھی، اور انہوں نے ساری طرفوں پھر قبول بھی کری، جو تھوڑا مارا چنگا ہو جائے قبول، اور قبول ہی وڈی گل ہے، اتنے آ کے بندے رہ جانے قبول ماننا نہیں ہوندی، جدوں مان ہو گیا اپنی بات تے بعد میں نفل پڑھیا پٹھا جانا بہ کرن تو بعد بھی جویں رسول اللہ نماز دا سلام پھیر دے سی فرض دا تے 3 واری استغفر اللہ استغفر اللہ، اور یار گناہ کر کے ہٹے، کئی ڈیریاں نے اعتراض کیتا، شیخ عبداللہ کے لکھتے رحمۃ اللہ یا رسول اللہ کو برائی کر کے ہٹے، کیوں نہیں حدیثاں استغفار پڑھا، کم بختو گناہ تو بعد معافی منگنا ادنا لوگوں دا کام ہے، تے نیکی کر کے معافی منگنا بھی اللہ تیری بارگاہ پیش کرنے دے قابل نہیں، کوئی نیکی نہیں نہ دے بچہ کچھ فضل و کرم نہ قبول ہوئے، بڑی گل تے استغفار اللہ طاعت نیکیاں کر کے منو کہ کچھ نہیں نیکی تے اللہ قبول کر۔ اور تھانوی صاحب رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری گل لکھی کہ ایک شخص کسی نیک آدمی دے کول مہمان ٹھہریا، کئی دن رہا، وہ آدمی جہدے کو ٹھہریا سے تہجد پڑھے، تہجد تو جدو فارغ ہوئے اس بسترے سے پیا سنے کہ آواز آئے قبول نہیں، کوئی قبول نہیں تیری بات۔ کچھ دن تو بعد انہیں جسے 2-3 دن سنیا، انہوں کہنے لگا حضرت ایک آواز آتی ہے میں سننا، انہیں کہا ہاں بیٹا کئی سال ہو چکے ہیں کہ آواز آتی، انہیں کہا پھر کالے پڑھ دی، جب جواب ملتا بھی قبول نہیں کیوں کر دے، رو کے فرمایا بیٹا توانی ازاں دل برداشتن کہ دانی کے بیو تواں ساتھ، بندہ غصے ہو کے دو کو منہ موڑ کے چلا جانا، جتھے سمجھے بے بغیر بھی گزارا ہو سکتا، تو گزارا ہی قبول کرے نہ کرے کوئی اور تھا ہے پتر، جدو یہ کیا آواز آئی قبول است گرچہ ہنر نیست، خوبی کوئی نہیں تیری بات مگر منظور ہو گئی کہ جز ما پناہ دگر نیست، کیونکہ تو دلوں من بیٹھا تیرے سواب کوئی ٹھکانا نہیں، اس تو ہن تینوں میں دزکاراں تے گل کوئی نہیں بن دی معاف، اس تو فرمایا تسلم من، مہینہ خیر دا بھی ہوئے نالے اب جو ہو سکے قبول کری، وسلمنا فیہ تے اس پورے مہینے سانوں بھی ہر طرح دی مصیبتاں اور تکلیفاں تو بچا کے تندرست رواں گے تے بات کڈی وڈی دعا اللہم ارزقنا صیام و قیام و تلاوت القرآن فیہ اللہم صلی مولانا وسلم منا وسلمنا فیہ، اور یہ ایک دو دعاواں ہو رہا ہے وہ بھی بیان کر دیں کیونکہ پتہ نہیں پھر زندگی وفا کرے یا نہ کرے۔ ایک افطار دی دعا کہ جدوں کھا پی ہٹنا نا اے دعا نہیں بھولنی، ہر روز کرنی، کھانا کھانے تو بعد الحمدللہ الذی آننا فصمنا ورزقنا فافطرنا اللہم تقبل منا وانا علیہ وسلمنا فیہ وسلم منا الحمدللہ الذی قضانا یوم من شہر رمضان، اے اللہ شکر ہے تیرا بے رمضان شریف دا ایک دن اور ساڈا پورا ہو گیا، شکرانہ ادا کی تے تیری مہربانی ہے تو توفیق دیتی تے روزہ رکھیا، تو یہ رزق دیتا تسی افطار کیتا، ایک قبول کریں اور آئندہ بھی ساڈے لی مدد یہ کرتا رہیں اور سانو یہ تندرستی رکھی۔ دعا تو سناتی ترجمہ پھر انشاءاللہ لکھال الحمدللہ الذی آننا فصمنا ورزقنا فافطرنا اللہم تقبل منا وانا علیہ وسلمنا فیہ الحمدللہ الذی قضانا یوم من شہر رمضان۔ اور یہ آخری دعا جڑی ہون بھی روزانہ پڑھنی، کوئی بندہ کسی نماز تو بعد انہوں نہ چھڑے، ایسی دعا جہدے بارے میں پڑھیا کہ جڑا ہے بندہ چاہتا کہ دن قیامت اللہ تعالیٰ وہ دفتر نہ کھولے اور انہوں بھی نہ دسے بھی تو کی گناہ کی جو اس دعا نہ چھڑے، اس دعا ناغا نہ کرے، اگر وہ چاہتا بھی اسی طرح ٹھپے کاغذ لا کر، اگر وہ ہے نا خواہش کہ اللہ تعالیٰ میرا دفتر نہ کھولے تو نہ مینوں انج چلاوے میں اس دنیا کی چیزا معاف کر، دعا نو پلے بنو اللہم انا مغفرتک ارجا میرا اللہ مینوں اپنے آمنا تے ہونا مان نہیں، نہ کوئی توقع ہے جنی تیری بخش دی توقع، میرے عمل اس قابل نہیں میں وہ چھٹ جاواں، تیری مغفرت جڑی وہ امید مینوں اپنے عملوں سے زیادہ، وَإِنَّ رَحْمَتَكَ أَوْسَعُ مِن ذَنبِي، تے تیری رحمت میرے گناہ نہ بڑی بڑی ہے، یہ کنے بھی ہو جانا سمندر دے اندر لے جا کے کڈی گندی چادر بھی ڈوب دے سمندر نے کو گندے آنا چادر پاک ہو جائے۔ اللہم ان کان ذنبی عندک عظیما، اے اللہ اگر میرے گناہ تیرے حساب سے بہت بڑے
فعفوک اعظم من ذنبی، تے تیری درگزر سے معاف کرنا جڑا میرے گناہ نہ کتے وڈا، جنہیں مرضی حساب لا کے وڈے کر لا، تیرا درگزر کرنا اور تیرا جڑا معاف کرنا وہ دے سامنے کہڑے گناہ میرے۔ اللہم ان کان ذنبی عندک عظیما فعفوک اعظم من ذنبی، اللہم ان لم اکن اہلا ان ابلغ رحمتک، یا اللہ اگر میں اپنی نالائکیاں پر اس قابل نہیں کہ تیری رحمت نوں پا سکاں، وہ میرے لیے جائز ہوئے یا میں وہ حقدار ہوا، فرحمتک اہل ان تبلغنی متصل، تے تیری رحمت دی نا، میں اگر نہیں میں اتنے تک پہنچ سکتا، رحمت دی ہے کہ خود میرے تک پہنچ سکتی ہے، میں اپنے دامن لے سکتی ہے، لأنہا وسعت کل شیء، کیونکہ تو قرآن سے کہہ چکا کہ رحمت جڑی ہر شے تو وڈی ہے، بے رحمت کا یا ارحم الراحمین، اے تحفہ دیتا تو انہوں لکھوا کے پلے ہر فرض نماز تو بعد ایک باری پڑھ چھڈیا کرو، تے رمضان شریف تے بالکل ہی انہوں ہاتھ بڑھا۔ اللہ مینوں تانوں توفیق دے، زندگی بڑی تھوڑی ہے، اعتبار ہے کوئی نہیں، اگے جڑا حساب ہے اوکھا۔ اور مولانا مرزا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ دا شعر کئی بار میں پڑھنا اور سمجھنا بھی انہیں بھی یار معافی منگن دی حد کرتی، کیویں رب کو معافی منگی ہے، گناہ رضا کا حساب کیا، آندا ہے رضا دے گناہ دا اللہ کی حساب کرنا، گناہ رضا کا حساب کیا، وہ اگرچہ لاکھوں سے ہوں سوا، میں مننا کہ لکھاں تو بھی زیادہ ہون گے، مگر اے کریم تیرے عفو کا نہ حساب ہے نہ شمار ہے، تیرے معاف کرنے کا کوئی اندازہ ہے، اس یہ ترلا ہے بے پیری پی دیے، اور عملہ نہ تھاڑا کی بیڑا پارو عمل کتوں زور لا کے بھی اسی کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ دی رحمت اللہ تعالیٰ عفو بھی ہے، جنہوں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا، پوچھیا حضور اگر لیلۃ القدر دے زمانے میں پاواں تے کی پڑھاں؟ فرمایا عائشہ ہی پڑھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، تو بہت معاف کرنے والا تے معاف کیتیاں تینوں خوشی ہوندی ہے، مینوں غریب نوں معاف کر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔